کمر میں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمر میں جب بھی کسی کو چوٹ لگ جائے, انجری ہو جائے, اس کا یورین ضرور متاثر ہوتا ہے, یا تو بالکل رک جاتا ہے یا پھر بالکل ہی نکلنا شروع ہو جائے گا. دونوں کام ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں ہم نے دیکھنا یہ کہ علامات مریض کی کیسے ہیں. جس طرح یہ واقعی بہت زیادہ مریض آتے ہیں کہ پہلے نہیں ہوتے. مریض کہتا ہے کہ پیشاب آتا ہے تو بار بار آتا ہے, اور دوسرا کنٹرول نہیں ہوتا, فوراً بھاگنا پڑتا ہے, ارجنسی ہوتی ہے اس کے اوپر. بعض کا زیادہ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. ایک زیادہ آنا تو اور چیز ہے, زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی سے گردوں میں زیادہ بن رہا ہے. اب دیکھنا یہ کیسے ہوتا ہے. اس کو ایک تو بار بار آ رہا ہے اور دوسرا فوراً بھاگنا پڑتا ہے. قطرے. اب دیکھیں بلیڈر کے اندر نارمل فزیولوجی ہوتی ہے کہ بلیڈر میں خاص کوانٹٹی تک جب بلڈ یورین بنتا ہے تو وہاں سے ریسیپٹر میسیج دیتے ہیں, جس سے ہم کہتے ہیں بھی پیشاب کی حاجت شروع ہو جاتی ہے. لیکن وہ تقریباً زیادہ کیپیسٹی کے بعد ہوتی ہے حاجت. ایک تو اس مریض کے اندر وہ بیفور ٹائم ہونے لگتی ہے, ارجنسی جو ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے جب یہ حاجت ہوتی ہے یہ ہماری غیر اختیاری حاجت ہے. اس کے بعد دو چیزیں اختیاری ہوتی ہیں. اختیاری سے مراد ایک حد تک ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, یعنی جیسے کہ واش روم میں گئے تو وہاں پھر ہم ذہن کو تھوڑا سا مائنڈ کو ڈائیورٹ کرتے ہیں, وہاں انسٹرکشن جاتی. اگلا پروسیجر جو شروع ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ جو مثانہ ہے وہ کانٹریکٹ ہوتا ہے, سکڑتا ہے, جس کے ذریعے میں پیشاب باہر خارج ہو جاتا ہے. اب اس مریض کے اندر ہوتا ہے ایسے, ایک تو بیفور دا ٹائم اس کو میسیج دیا جاتا ہے کہ بلیڈر کے اندر یورین ہے تھوڑا, اور دوسرا بیفور ٹائم کنٹریکشن بھی شروع ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے کنٹرول کا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ مریض جو ہے کنٹرول میں پرابلم آتی ہے. ایک مریض ہوتا ہے جو چلتا پھرتا عام روٹین میں بھی اس سے کنٹرول نہیں ہوتا, وہاں اسفنکٹر کا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن اس میں زیادہ تر اسفنکٹر کا مسئلہ نہیں ہوتا, اس کی جو ایک امپلس ہوتی ہیں کنٹریکشن کی وہ بیفور ٹائم شروع ہو جاتی ہے. تو ریمیڈیز کے حوالے سے کیونکہ آپ تھوڑے سے لے گئے, میں تھوڑی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو جس طرح آپ ایک مرتبہ ملتان آئے تھے کہ گفتگو مختصر, اور یہ کہ ہم پیشاب کے بعد جو قطرے کنٹرول نہیں ہوتے جی وہاں ہم کیا کرتے ہیں, کون کون سی ادویات جی جو روزمرہ کی پریکٹس میں کامیابی کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. جی آپ اس پہ دوسری بات بھی ساتھ مینشن کرنا ہے اس موضوع میں, یہ ہو رہا تھا کہ حالات اور وقت کے مطابق کچھ بیماریاں جو ہیں وہ زیادہ زور پذیر ہوتی ہیں. جیسے حکومت یہ حفاظتی اقدام کے طور پہ ویکسینس کرتی ہیں, یا اب یہ بیماری بڑی ہوگی اور کچھ ختم ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ میں نے ایک چیز کی نشاندہی کی ہے کہ مجھے بھی 30 سال ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے. ان حالات میں دو مریض بڑے زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں. تو جوانی کے عالم میں آئزوسپرمیا کے مریض بہت زیادہ ہیں, تو جو نوجوان ہیں تو باقی سیکسول ٹھیک ہے, ساری چیزیں ٹھیک ہے, لیکن آئزوسپرمیا کے پیشنٹ ہے. دوسرا یہ کہ یورین کنٹرول کے لیے لوگ بہت عورت اور مرد کی شکایت ہے کہ جب میں یورین کا ارادہ کرتا ہوں تو نکل جاتا ہے, وہ واش روم پہنچ نہیں پاتا. جی اچھا یہ اس بڑا یعنی پروسٹیٹ کے بغیر اور کوئی ایسا نہیں کہ یورین کنٹرول نہیں ہوتا, بالکل یہ پرابلم ہے. اس کے اوپر جو ہے نا ڈسکشن اس کے بعد اب یہ دو چیزیں جو پہلے پیشاب پہ بات ہو رہی تھی. جی پیشاب سے متعلق یہ ہے کہ جب ہمارا مثانہ ویک ہو جاتا ہے اور اس کے مسلس ویک ہو جاتے ہیں خاص طور پہ, تو ہم کاسٹک کرتے ہیں. جب اس کا پروٹیکشن اور وہ ہمارے وہ آرڈنگ میں نہیں رہتا تو لیکیج شروع ہو جاتی ہے, تو ہم کاسٹک کے استعمال کرتے ہیں. ویسے بہت ساری دوائیں روزمرہ کی 3-4 ہاں, البتہ اگر پروسٹیٹس کی وجہ سے ہے تو ہم سیلینیم کو ضرور کرتے ہیں, اور اگر اس کے ساتھ اسٹافس ایریا سیلینیم, اور سیلینیم کی خاص علامت یہ ہے کہ اس کے ساتھ کانسٹیپیشن جو لازمی ہے. اگر سڈن ارجنسی ڈیزائر ہے کہ آپ کو فوراً بھاگنا پڑتا ہے, یورین آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں رہا بلکہ اسکیپ ہو جاتا ہے, تو آپ اس میں کریوزوٹم کو نظر انداز نہیں کر سکتے. کریوزوٹ اس کے پلاٹینگو ہے, بس بہت ساری دوائیں, اور بس کم ہے, کریوزوٹم ہے, کاسٹیکم ہے, نیٹرم میں ہو رہے ہیں. کتنے 5 ہو گئی, ٹھیک ہو گئی. شہزاد بھائی کے ایک آدھ دوائی آپ اضافہ کریں. اس کے لیے جی سب سے جو بیسٹ مجھے جو پرابلم ہوتی ہے تو میں تو
थोजा वगैरह से ही कंट्रोल कर लेता हूँ काफ़ी हद तक। तो जाओ जैसा अगर कोई लोग आते हैं बूढ़े कहाँ से अपंग, तो मैं बड़ा टका देता हूँ जैसे बड़ा टका वैसे मेरे ख्याल में जो बूढ़ों के जो जितनी भी उनके मसाले की जो स्मेल है, तो वो अगर उसके प्रोस्टेट की वजह से भी होगा तो तब भी वो ठीक होगा। नहीं अगर वो जैसे वो सोचता है कि पेशाब आता है, तो इसके दो हैं, एक ऑक्सैलिक एसिड है, एक पेट्रोसिलिनम है। पेट्रोसिलिनम 1 ml में, ठीक है, और जनक का प्लास्टिक का मैं ये तो जो दिलाने वाला था कि हमें यहाँ पे ये सोचना है कि वो तो सोच से उसको ये ज्यादा जी, वो ऑक्सैलिक एसिड नॉर्मल है, वो अच्छा जब वो इरादा करता है उस वक्त वो काबू सोच जैसे सोचता है फौरन पेशाब आता है, ऑक्सैलिक एसिड है। वो सिर्फ ऑक्सैलिक वो ऑक्सैलिक एसिड है, अब 1 ml में 5 दिन दे, फिर 2 दिन छोड़ मेट्रोसिलिनम दें। में भी ये फिर अलामत है। और पेट्रोसिलिनम उस सूरत में दवाई होती है कि जब आप उसको बिला ज़रूरत रोक रहे हैं और आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ आप उस पे हाथ रख के आप भागने जैसे की बच्चे कोशिश वो भी नाच रहे होते हैं, जैसे खान साहब ने फरमाया कि ये थूजा से इस पर जहाँ पे वैक्सीनेशन की हिस्ट्री होगी वहाँ पे थूजा अप्लाई हो जाएगी, या 2 धारों में पेशाब की होगी स्ट्रीम, तो थोजा ही होती है। डॉक्टर साहब मैंने 3-4 बच्चों जो कहते हैं मदरसे में जाता है बच्चा पेशाब करता है, स्कूल में जाता है हमारे टीचर वापस करते हैं, अर्जेंटम नाइटिकम मुझे तो नाकामी कभी नहीं। जो बच्चों को पेशाब स्कूल छोटे बच्चों 8-10 साल 5 साल सलवार की ली जाती है, खासतौर पे ज़हनी दबाव की वजह से अगर ये वो तो फिर अर्जेंटम नाइटिकम को मुझे बड़ा इसका उसमें देखो 2 चीज़ें आ रही है, एक तो अर्जेंसी आ रही है जो मेन यूरिन वैसे तो कंट्रोल में रहता है, लेकिन जैसे हाजत होती है उसके सडनली भागना पड़ता है, यानी इतनी इतना मोहलत भी नहीं मोहलत नहीं मिलता कि वॉशरूम तक जाए। तो ये जो अर्जेंसी है इसके ऊपर आप देखते हैं ना, इसमें टॉप 2-3 दवाएं जो है ना, तो वर्किंग में सबसे ज़्यादा रिजल्ट पेट्रोसिलिनम के हैं, और उसके बाद एपिस का नंबर है, और किसी हद तक केरियाजोल का भी। आप उसके नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहे हैं या उसके मसाले को कर रहे हैं? अच्छा ये ऐसा देखना यार। एक यहाँ पे उसके क्वेश्चन नर्वस है, सिस्टम को कर क्वेश्चन इज दिस कि एक बच्चे को प्रॉब्लम है, एक 40 इयर्स के बंदे को प्रॉब्लम है, और एक 70 इयर्स के बंदे ये को कंक्लूजन How आखिर में you- निकलेगा। हाँ, ये ये डॉक्टर आप- साहब का जो सवाल है वो ये है कि जैसे सोचता है, बहुत वैलिड सवाल है। जैसे सोचता है वैसे पेशाब वो ऑक्सैलिक एसिड। बीइंग डॉक्टर मतलब हमें उसको डिफरेंशिएट भी तो करना है कि अगर इसमें- बच्चा है तो उसमें मैं इसलिए कह रहा था सर अब कि यूरिन करेंगे तो उसमें हमें एक देखना तरह- पड़ेगा कि वो स्मेली है कैसे है खराब हाँ, है। वो भी exactly. भिगोने के इसका लिए मतलब आती तो है। जो कंप्लेंट है ज्यादातर लोगों की वो यही है जी कि सोच- भाई आप जब जैसे- पेशाब करने का इरादा करते हैं तो वॉशरूम नहीं पहुंच जी पाते। डॉक्टर साहब वो अब ऑक्सैलिक उसमें- वो लेकिन वो ऑक्सैलिक मिडल एसिड- एज है। मरीज सो के उठा है, वो- ठीक है ना, वो तो नॉर्मल था उसके माइंड में से हाँ पेशाब जी। की वजह से आंख खुली है, लेकिन हमें भी पेशाब की वजह से एक आंख खुलती है, एक पहुंच बहुत जाती है। अहम दवाई हम लेकिन वो इग्नोर मरीज कर वहाँ रहे तक हैं, पहुंच नहीं पाता। उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि आप वॉशरूम में कहीं कुछ लोग जाते हैं और वो टूटी खोलते हैं उसकी, तो जो पानी बहने की जो आवाज़ है और उससे फौरन उन्हें पेशाब या पकाने की आदत हो जाती है, नहर के किनारे जाते हैं या कहीं जाते हैं और उससे पेशाब की आदत का फौरी तौर पर हो जाना, ये उसमें हाइड्रोफोबिक और पानी ये का- बहुत आजकल बढ़िया नहाते उसमें ये से- इसमें आप ये देख लें कि बीमारी चाहे उसके पीछे नहीं डॉक्टर साहब का कुछ सवाल जो वो ये हाँ, वो सिर्फ आते हैं, बेफिक्र हो जाइए। वो अब दवाइयाँ जब हो रही की हैं ना, बात हुई तो मैं आज फर्स्ट टाइम ये नहीं एक डॉक्टर साहब से मैं एक नई ये सुनी कि ये जो ऊपरी बंदे के पाँव का था ना, मेरे 3-4 मरीज ऐसे आए जिनको ठीक ना हुए, मैं उन्हें ये नहीं मैं फर्स्ट टाइम ये देखा कि हाइड्रोफोबिक हम उसमें काम करते हैं, फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ। लेकिन मैं एक अगर आप इजाज़त दें एक बात ऐड कर दूँ कि मेरे पास एक मरीज आया, डेंटर था जो गाड़ी पे डेंट निकालता है, वो कहे जी मेरे ना इधर कतूरे चलते हैं, ऐसे कहे जी इधर जा रहे अब खैर है वो आपको कहाँ कतूरे चल रहे हैं, वो इतनी संजीदगी से कहा है कि जी डॉक्टर साहब कब जी 20 साल हो गया मुझे इस अजियत में, मैं डॉक्टर के पास जा के ठीक नहीं हो। अच्छा करते करते मैं जब नेक्स्ट टाइम आया उससे मैंने पूछा किसी कुत्ते तो नहीं काटा, उसने कहा जी मैं छोटा होता था मुझे कुत्ते नहीं काटा। सच में से हाइड्रोफोबिक हम 200 की 2 डोजेस दी आज देनी है और उसके कुत्ते गए। अब ये बड़ी ताज्जुब की बात है और इस हवाले से मैंने आज फर्स्ट है मेरे मुताले में ये नहीं थी कि भी इसके लिए हाइड्रोफोबिक काम करती है। डॉक्टर साहब मुझे मैं अपना प्रॉब्लम बताता हूँ डॉक्टर साहब, मुझे पेशाब कई दफ़ा तो 6-7 हर घंटे बाद आता है, ये भी थोड़ा आता है पेशाब मेरा फुल होता है, तकरीबन 200 ml से ऊपर होती है,
اور کئی دفعہ 4 دفعہ آتا ہے. 3 دفعہ تک روٹین ہے سونے کے بعد, اور پہلے 2 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد پھر 2 گھنٹے کے بعد پھر 2 گھنٹے کے بعد, اور پھر نیند ہے, شکر نیند آ جاتی ہے فوری. مجھے عادت ہوتی ہے سوئے پڑے کو مسانہ فول ہو گیا شام کو. اچھا اس وقت جو ہماری ڈسکشن تھی, اچھا یہ تو لیٹ کے آنے سے پیشاب کی عادت موضوع ہو مسئلہ ہے. یہ پرسنٹیج موضوع دوسری طرف جا رہا ہے. ذرا صاحب اس میں ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج کل ہی یہ بیماری کیوں زیادہ ہے, اس پہ ذرا غور کریں. سلطان صاحب کی باری ہے نا, اچھا سلطان صاحب کی باری کے ساتھ بات جی صاحب. اچھا اس میں ایسے جی کہ ایک تو ظاہر ہے پیشاب آنے کی وجوہات کو دیکھنا ہے کہ کس وجہ سے پیشاب آتا ہے. اسٹریس کی وجہ سے آ رہا ہے, پروسٹیٹ کی وجہ سے آ رہا ہے, ڈائبیٹک ہے, یا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ معدے کی خرابی کی وجہ سے بھی یورین بار بار آتا ہے. تو میرا جو ایکسپیرینس اس میں یہ ہے کہ جو 40 سال سے کم عمر کے جو لوگ ہیں نا, ان کو میں نے کاسٹیکم دیا اور وہ بہت اچھا رزلٹ ہے کاسٹیکم 200 میں. اور اباؤ 40 جو ہے وہ نکس ومیکا 200 میں. اور فیمیل میں میں نے سی پی آر کو 100% جو ہے وہ پیشاب کنٹرول کرتے ہوئے 100% اس کا رزلٹ ملا ہے سی پی آر, اور وہ بھی 200 میں. تو یہ 3 وہ دوائیاں جو میرے ایکسپیرینس میں آئی ہیں, اور جن سے باقی ایکوزیٹم اور وہ ایکوزیٹم بھی ہے. اور آپ کی بات کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ یوٹرس ڈسپلیسمنٹ کا آ جاتا ہے, اور اس کا دباؤ مثانے پہ پڑتا ہے, اور بار بار حاجت ہوتی ہے. تو اس میں سی پی او اور لیریم ٹریٹمنٹ, سی پی او کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ اسٹامک کی انوالومنٹ ہوتی ہے, اور جو لیریم ٹریٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ہارٹ کی انوالومنٹ ہوتی ہے. اچھا موضوع پھر ہمارا پیشاب ہے, اور خان صاحب نے بات کی تھی, ہم اس سے دوسری طرف جا رہے ہیں. ارجنسی پیشاب کی حاجت کا فوری ہونا خصوصاً نوجوانوں میں, اور یہ کیس کچھ عرصے سے بہت زیادہ آ رہے ہیں. ہم نے اس پہ اس ٹاپک پہ بات کی تھی, اور میں نے کہا چلو پیشاب کے بعد قطرے بھی بہت زیادہ کیس آج کل یہ بھی آ رہے ہیں, اور پیشاب زیادہ مقدار میں آ رہے ہیں. ہم ان کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کا جو پھر مریض کہتا ہے بھی قطرہ آتا ہے, شلوار پھر خراب ہو جاتا ہے, وٹ نہیں پکتا. اس میں کام کرنے والی دوائی ہے سیلینیم 1. یہ بہت زیادہ مطمئن کر دے گی آپ کو, چاہے وہ قطرہ لیسدار ہے چاہے پیشاب دونوں ایک. دوسری اس میں دوائی ہے سارسپریلا, یہ بھی اکثر کام کرتی ہے, لیکن سیلینیم کے بعد اس کا دوسرا نمبر ہے. پیشاب کے حوالے سے ہم جو جس موضوع پہ چاہے بات کریں, میڈرینم آپ کو دینا چاہیے اگر مریض جسیم ہے. اگر مریض کمزور اور دبلا پتلا ہے تو پھر ٹیوبر دینا چاہیے میازم کی طرف. اگر نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم کیس کو پھر ٹھیک نہیں کر پائیں. تیسری دوائی ہوگی, مریض بیٹھا ہے, اس کا قطرہ قطرہ شلوار گیلی ہو رہی ہے, اور یہ بھی کیس ہوتے ہیں بچوں میں, یہ ورپیسیکم کام کریں گے, 30 میں دے دیں, 200 میں دے دیں, ڈسپوٹینسی میں دے دیں. یہ ہوگا جی. اب دوسرا موضوع ہمارا تھا کہ پیشاب بار بار آتا ہے, مقدار کی بات نہیں ہے, ہم پراسٹیٹ کی وجہ کی بات نہیں کر رہے, نہ پرولیپس یوٹرس کی بات کر رہے ہیں. پیشاب زیادہ آتا ہے. تیسرا تھا کہ فوری حاجت ہوتا ہے, ہم زیادہ پیشاب کی بات کریں گے. مریض کو پیشاب زیادہ آتا ہے, اگر مریض کے پٹھوں میں کھچاؤ ہے, ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں, تو پھر ہم میڈو کے ساتھ کاسٹیکم دیں گے, اور یہ آپ کے بہت سارے کیس ٹھیک کرے گی. اگر مقدار زیادہ ہے پیشاب کی, آتا بھی بار بار ہے, پھر میڈو کے ساتھ ایکویزیٹم 1 میں دیں ہر تیسرے چوتھے دن بعد, یہ مسئلہ پھر حل ہو جائے گا. اور یہ 30 منٹ نہیں کام کرے گی, ہم 30 دے دے کے تھک گئے. 1 میں اس کے بہترین رزلٹ ہے. 2 چیزیں ہو گئی جی. تیسرا, پیشاب زیادہ آتا ہے اور بار بار آتا ہے, خصوصاً رات کو جو ہی مریض لیٹتا ہے اسے پیشاب کی حاجت, یہاں پلسٹیلا کام کرے گی. اور خصوصاً خواتین میں بیٹھی باتیں ہو رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, لیٹی تو پیشاب کی حاجت ہوگی. اچھا سپیا میں نے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا 100% کام کرتی ہے. ارجنٹم بیٹری کا میں نے کہا بچوں پہ کام کرتی ہے. دیکھیں سپیا سرد مزاج لوگوں پہ کام کرے گا, اور خواتین کے حوالے اگر مریض کو سردی لگتی تو بات کرے گی, پھر 200 میں دے دیں, اس کے پیچھے میڈو لگائیں. ہاں اگر یہاں ہسٹری موجود ہو اس کی ویکسینیشن کی تو میڈو سے زیادہ پھر چھو جائے گی, اور مریض دبلا پتلا تو پھر ٹیوبر آئے گی.
یہاں تک ٹھیک ہو گیا. اب پیشاب کی جو حاجت فوری حاجت ہے, یہاں پھر میڈو لگے گی اور پیٹروسیلینم آپ کو مایوس نہیں کرے گا. ماننے میں دیں گے ہر تیسرے چوتھے دن بعد دیتے ہیں. امدادی دوائی کے طور پہ آپ کالی فاس دے سکتے ہیں اگر کمزور مریض ہے. کالی فاس 200 کی ڈیلی ایک ڈوز دیتے ہیں. آپ کو بہت سارے دیکھیں, سارا نروس سسٹم ہے نا, نروس سسٹم کی دوائی کون سی ہے؟ کالی فاس. 200 کی ڈیلی ڈوز دے دیں, چاہے حاجت فوری ہے, چاہے بار بار حاجت ہے, چاہے قطرے کا معاملہ ہے. اگر قطرے کا معاملہ ہے تو کالی فاس کی جگہ پہ آپ بیک فاس بھی دے سکتے ہیں, وہ بھی اعصاب کی دوائی ہے. اب یہ تینوں چیزیں ہوں گی. خان صاحب اس میں کوئی اگر سوال ہے تو میں اسے پڑھا دیتا ہوں. یہ ہے ہماری ترتیب. اب آتے ہیں ایزوسپرمیا پہ. اچھا, آپ کے وہ وقت